میں کہتا ہوں شہبازے کو صاحب نہیں کہنا چاہیے. یہ صاحب نہیں ہے جس نے اب جو معاہدے پر سائن کیا نا شاہ صاحب, انہوں صاحب نہیں کہنا ہوں, انہوں وہی کہنا میں کیا سی ادھر. ہاں اے وہی ہے, اے اس تو ہی بڑا ہے آپ کے. ہاں اے تو ہی بڑا ہے, ایک کان کھڑیا. ہاں اس تو ہی بڑا ہے. ہاں میں صحیح گل کر رہا ہوں. بس صاحب کس چیز کا ہوا یہ؟ ہاں کائنات کا آخری شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے. بالکل جس کو فلسطین کے مسلمانوں کا درد نہیں ہے. اور ڈالر ان چباڑے آئیے میں تمہیں ڈالر میں قبر بھی لے کے جانا. ڈالروں کے ساتھ جنت میں جانا ہے, جنت میں پیسوں کے ساتھ نہیں جانا. جنت مل لیا حضور کی غلامی ہے. اور یہ جملے اس نے بار بار اس میں ریپیٹ کیے ہیں. مجھے بتائیں مجھے کون سی مرچیں لگیں گی؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا یہ مرچیں مجھے لگتی ہیں یہ باتیں سن کے, تو یہ تو پھر میرے ایمان کی دلیل ہے کہ جب تم ان بابوں کو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں ان کا ذکر کرو گے تو ظاہر ہے کہ مجھے تو دل میں تکلیف ہوگی کہ تم ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو. تو یہ تو میرے ایمان کی علامت ہے کہ مجھے تکلیف ہو. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس؟ تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی؟ تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے شیعہ میں دو طرح کے وائزین ہوتے ہیں, ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں علم والی تو بات ہی کوئی نہیں, صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں, تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے تھے وہ اس تو بڑے کہانی باز نے. ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے 10 سال اس جماعت کو دیے میں, میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. ہاں جی گرین پگڑی باندھی ہوئی ہے. باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے 1999 میں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, اور یہ دیوبند والا. ہاں اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا, میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے. ہاں جی یہ وہ والا ہے. تو ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ سب کچھ سٹوریاں کس طریقے سے ان کے بزرگ بیان کرتے رہے. میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ ساری تصوف کی بڑی بڑی کتابیں کیمیاء سعادت, مکاشفۃ القلوب, کشف المحجوب, غنیۃ الطالبین یہ پڑھ لی ہوئی تھی. تو یہ ساری سٹوریاں اس میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے, یہ مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5, وہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ غوث پاک پہ بھونکتا رہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہوں, کبھی ساتھ المتوفا 561 ہجری بولتا ہوں. ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم 11ویں ان کے نام کی کھا رہے ہو, اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیۃ الطالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تم اسے کہتے ہو مکھیاں مارنا. تو میں غوث پاک کے اوپر نہیں بھونکتا, بلکہ غوث پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں نا, میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے, یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے. آج اگر ہم کرسچنز کو جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے؟ بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کے بیٹے نہیں تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈرامہ بازی کی اور چندے ہتھیائے ہیں, ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کہاں سے آ گئی؟ تم نے ان کی توہین کروائی ہے. مثلا جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے, اور تمہارے پاپا جانی جو ہیں مرشدی تار آپ کے خود, ہاں پیارے باپا جانی, جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا,
اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا، اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ رخ ہو گئی۔ ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے، کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے لوٹا سیدھا ہو جاتا۔ اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں؟ 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل ناحق کا، اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ورنہ وہ واجب القتل تھے۔ اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے، تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا، اور دیکھیں وہ مرید بیچارہ پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا، وہ بیچارہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا۔ ہاں، یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا، بابا بھی لے گیا جہنم میں، اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے تو ساڑ دو بندہ؟ ہائے ہائے، کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اس کے رسول کی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی، کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا ہے۔ تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چھڑیا۔ 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا، 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا، نبی الاسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کھایا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا، 19 میں نے تمہیں کام بھیجا تھا، بس، ڈانٹا نہیں کبھی بھی، کیا کیوں کیسے، کبھی کچھ نہیں، بالکل بچوں کی طرح پیار کیا۔ اب مجھے بتاؤ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتاً نبی الاسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے جھوٹا قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وہ گولڈا شریف میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے۔ استغفر اللہ، اندازہ کریں کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ تو سرکار خلفائے راشدین جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تشائی ہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ۔ اچھا یہ جو اس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے جی بابے تشائی کوئی نہیں، یہ ایبسولوٹ جملہ ہے، کمپیریزن کرواتا ہوں، تم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بابے تشائی کوئی نہیں۔ جب تم لوگوں کو یہ کہانیاں کرواتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے، یہ کہتے تھے نا، کہانیاں کراتے تھے نا، اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا تھا کہ تم سارے بزرگوں کو کہہ رہے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک؟ ہم تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ آپ جانوروں کے قدموں کی خاک کے برابر کسی بھی انسان کو کریں جو کلمہ گوا ہے، چلے تم تو کہتے تھے کہ نہیں ہے، تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے مقابلے پہ، اہل بیت کے مقابلے پہ تمہارے بابے شاہی کوئی نہیں، تم تو کہہ رہے تھے نہیں نہیں وہ تو ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک کے برابر میں بھی شاہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھا کتنے گیا میرا دماغ؟ اور یہ کہانی خود ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے، تاریخ ابن کثیر میں بھی، یہ پرانے بزرگوں سے چلتی آ رہی کہانی، یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، بس کسی کو جوش آیا اس نے کہہ دیا۔ تو اس کے مقابلے میں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ تو صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بات کرتے تھے۔ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ان کی ڈاکٹرن میں کہ صحابہ کرام کے گھوڑے اور گدوں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے غوث قطب ابدال تھے، شاہی کوئی نہیں۔ ہاں خود ہی کہتے تھے نا، اس کو شعر کہہ لو، میری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو فوراً گستاخی لگتی ہے، سب کچھ تو تم لوگ خود کہتے رہو اور عقیدہ فقریہ پیش کرتے رہو۔ تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں، گستاخیاں تم خود کرواتے ہو۔ اور بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے
नक्शबंद सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं, बहाउल हक नक्शबंद, हाँ, वो बुखारे से चल पड़े, हाँ, मुरीदनी मीनारे से चल पड़ी, हाँ जी, और कैच करके उतार दिया, पकड़ कर उतारा। ये अल्फाज हैं उस मौलवी के, पकड़ कर उतारा। जब तुम्हारे बाबे नामहरम मुरीदनियां कैच करेंगे तो हम तुम्हें ना बताएं कि अल्लाह के बंदो ये कौन सा दीन है जो तुम पेश कर रहे हो? अंदाजा करें। और सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, हमारी मां सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी बैत के लिए भी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ, और इनके पीर मुरीदनियां कैच करते हैं इनके कहने पे। तो आप मुझे बताएंगे बुजुर्गों की तौहीन ये करवा रहे हैं या हम कर रहे हैं? और कहते हैं कि जी वो हजारों किलोमीटर दूर से आगे, ये मीनारे से इसको फेंका गया, वो बुखारे से चल पड़े। अल्लाह के बंदो सही मुस्लिम शरीफ खोलो, बनु सलमा जो है वो मस्जिद नबवी के पास शिफ्ट होने लगे, चौराहे पे खड़े थे, नबी इस्लाम पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या इरादा? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम मदीना शरीफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं क्योंकि हम गांव से आते हैं तो नमाज में लेट हो जाते हैं, तो इसलिए इरादा किया कि हम यहां पे शिफ्ट हो जाएं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया, जितने कदम चल के आते हो ना, अल्लाह के हुजूर की नेकी लिखी जाती है। तो उन्होंने मदीना शरीफ नबी इस्लाम की सोबत में शिफ्ट होने का इरादा तर्क करके वापस अपने गांव चले गए। नबी इस्लाम ने उन्हें क्यों नहीं मशवरा दिया कि तुम भी वो उस गांव से उड़ के आ जाना, जिस तरह वो बुखारे से उड़ के मीनारे से उड़ने वाली को कैच करेगा, तो तुम उड़ के आ जाया करो, जो तुम्हें आने में इतनी तकलीफ होती है। उस जमाने में तो कोई नहीं था उड़ता। फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि सहाबा कराम जैसा, अहलुल बैत जैसा है ही कोई नहीं। तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, झूठ मार रहे हो, तुसी कूड़ मार दे पे हो। और जब तुम्हारे बाबों का इल्मी लेवल ये हो कि तू खुद सुना रहा है कि जी एक बाबा जो है वो बहरी जहाज के रास्ते जा रहा था उम्रे के लिए, हज के लिए, हाँ, और कैप्टन से बार बार वो झगड़ा कर रहा था, जी फलां बंदरगाह आएगी, फिर फलां आएगी, फिर फलां आएगी, इतनी देर लगेगी। तो उसने आने वाहिद में जो है वो जद्दे पहुंचा दिया, हाँ। और बाबे का इल्मी लेवल ये है कि जद्दे से पहले यलमलम एक जगह है, जद्दे से पहले यलमलम एक जगह है, वहां उसने रोकना था, वो भी नहीं रुका, सारों के ऊपर दम वाजिब करवा दिया। ये बाबों का इल्मी लेवल है। होना चाहिए था कि स्टोरी में होता कि पहले उसने छलांग मरवाई, यलमलम रुका और कहा कि सारे आराम बांध दो, और अगली छलांग में वो जद्दे पहुंच गया, वो डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया। जब इतनी टेक्निकल खराबियां तुम्हारी इन बाबों की स्टोरियों में होंगी तो मजाक तो तुम उड़वा रहे हो ना। फिर हम तुम्हें वही हदीस सुनाएंगे सही मुस्लिम वाली कि सहाबा किराम तो उड़ के नहीं आ सकते थे। बनु सलमा से जब नबी इस्लाम ने पूछा कि तुम लोग मदीना शरीफ शिफ्ट होने का इरादा रखते हो, उनका, या रसूलल्लाह गांव से चल के आना पड़ता है, मस्जिद में पहुंचने में एक तरद्दुद होता है। तो आपने फरमाया जितने कदम चल के आते हो ना उतना सवाब लिखा जाता है। तो वो वापस गांव में शिफ्ट हो गए। सहाबा किराम तो उड़ के नहीं पहुंच सके, और तुम्हारे बाबे पूरे पूरे बहरी जहाजों को जो है ना वो उड़वा के तो गायब करवा के तो पहुंचा देते हैं। और ये तख्ते बिल्किस भी आ गए, और छाड़ दो तख्ते बिल्किस आ गया, फिर मेरा भी ये तख्त आया हुआ है जी, हाँ। तख्ते बिल्किस की तो सनद नाजिल हुई है कुरान में, उसकी बुनियाद पे तुम्हारे बाबों के तख्त हम कैसे मान लें? आओ ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वहां से गायब करके मार्गला हिल्स पे रखो, मैं तुम्हारा फिरका अडॉप्ट कर लूंगा, और टाइम क़यामत तक जाए। झूठ तो ना बोलो, किस वाक्य को किधर जोड़ देते हो? तो ये बाबों की बेइज्जती तुम खुद करवाते हो। हमने तो नहीं कहा कि तुम इस किस्म के वाकयात बयान करो। और तुम्हारे जो बापा जानी है, इसके भी मुर्शिदी तार है ना, वो जब करामत ये बताएंगे कि एक दावत इस्लामी के मुफ्ती साहब की कब्र पे एक मदनी काफिला जब गया तो अंदर से किरात की आवाज सुनाई दे रही थी, और बापा जानी से गलती ये हो गई कि वो कहते हैं जी जोर की नमाज का वक्त था और कब्र से आवाज आ रही थी किरात की। अंदाजा करो, जोर में तो किरात ऊंची आवाज से होती नहीं है। और खुद फिक़ह हनफी का भी मसला है कि अगर जोर असर में कोई ऊंची किरात करेगा तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। साथ ही होना चाहिए था, किरात की आवाज आ रही थी और बाद में किसी ने लुकमा बाहर से दिया तो उन्होंने एंड पे सजदा साफ कर लिया। और देखे वो रिकॉर्डिंग करने वालों ने रिकॉर्ड किया, और किसी बेवकूफ का भी दिमाग नहीं इस तरफ गया, अक्लमंदों का तो जाना नहीं था, बेवकूफों का चला जाता कि अल्लाह के बंदो इसमें तो उसने जोर के नमाज का नाम ले लिया, वैसे जनरल बात कर देता तो ये कहानी चल जाती। इससे पता चला कि ये टेक्निकल जो खराबियां बीच में छोड़ते हैं ना, उसकी वजह से हमें पता चल जाता है ये कहानियां घड़ते हैं बैठ के। तो वल्लाह मैं किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करता, तुम खुद करवाते हो। जब तुम ये कहोगे कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, हाँ, दरख्त, उसके पत्ते, उसके तने, जड़ें भी सोने की हो गई। अब वो वाकया अगर कश्फुल मजूब में अली हजवेरी साहब ने लिख दिया है तो अल्लाह के बंदो, वल्लाहु आलम उन्होंने लिखा है नहीं लिखा, उन्होंने भी लिखा, तब भी अल्लाह के बंदो ये पॉसिबल है? मुझे बताओ, अल्लाह से डर जाओ। जब ये झूठ तुम बोलोगे तो फिर हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि यार अब वो बुजुर्ग किधर गए हैं, और इससे भी बढ़कर
کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی؟ صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے، تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے دشاہی کوئی نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ، بادیہ نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا۔ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سامان دیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا، محنت سے کمایا ہوا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو نبی علیہ السلام سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا، اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے، اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ معجزات میں خود سے دکھا سکوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، کہ اس کا سونے کا گھر ہو، تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کے کیس میں کیوں نہیں ہوا؟ دنیا بقدر ایفرٹ ہے یار، اس لیے یہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے۔ تو جب تم اس قسم کے جھوٹے واقعات کو دین بنا کے پیش کرو گے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے